جب دیکھا تو بدن کانپ گیا. جس کو رب سکون کہتا ہے وہ امامہ تھا رسول کا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا. جس کو قرآن ڈکلیئر کرتا ہے سکینۃ من ربکم کہہ کر، جب ڈھکن کھلا تو تھا امامہ رسول کا. اگر پیران حسام علماء ذی وقار مجھے اجازت دیں اور آپ لوگ بھی اگر برا محسوس نہ کریں تو میں یہ حقیقت بیان کر دوں کہ جدوں دے امامے لہ گئے خوشیاں ساڑیاں بھی رس گئی. شاید نہ سمجھا نہیں سکا. جدوں دیاں پگاں لہ گئی سر ننگے ہو گئے. اب تو لوگوں نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ نماز بھی ننگے سر پڑھ لیا کرو. میں تلخ باتیں کرنا نہیں چاہتا. اب غور سے سنیے گا. ڈھکن کھلا تو کیا تھا اس میں؟ بولیں جن کو سمجھ آئیے بول رہے. امامہ رسول کا. آگے نظر پڑی تو دل کی دھڑکن اور بڑھ گئی. کرتا تھا رسول کا. جب میں نے آگے نظر ڈالی تو دھڑکن کچھ اور بڑھ گئی. عصا تھا رسول کا. یہ سکون ہے، یہ راحت جاں ہے، یہ طمانینت قلب ہے، یہ خوشیوں کا سامان ہے. امامہ رسول کا، کرتا رسول کا، عصا رسول کا. اور جب چوتھی چیز پر نظر پڑی تو میں گھنٹوں بیٹھ کر رویا. جس کو رب سکون کہتا ہے وہ تھی نعلین رسول کی. لے جاؤ میری بات کو. اگر کوئی میرا مخالف میری جماعت اہل سنت کا مخالف کہتا ہے کہ حسین احمد نے کہانی سنا گیا، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، تو تفسیر خازن ہے، ابن کثیر ہے، اور باقی بھی پڑھ کے دیکھ لی. سیر حاصل علماء نے گفتگو کی. اگر حوالہ ثابت نہ کر سکا تو حاجی اللہ دیتا صاحب سے کہنا مجھے ایک کال کر دے. میں نہ آؤں تو سید زیادہ نہیں، اور آ جاؤں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. اگر کوئی ثابت کر دے کہ میں نے غلط کہا ہے تو چوک میں کھڑا کر کے گردن کاٹ دیجئے گا. میرے مرسا FIR درج نہیں کرائیں گے. میں اتنی بڑی کانفرنس میں کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، آڈیو بن رہی ہے. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں. غور سے سنیے گا. چوتھی چیز پر نظر پڑی تو وہ تھی نعلین رسول کی. جس کی نعلین کا یہ مقام ہے کہ رب اسے ڈکلیئر کرتا ہے سکینۃ من ربکم، کہ اسی میں تمہارا سکون ہے. جدی جتیاں دے وچے شان ہے، وہ خود سونا کتنی شان والا ہو. آپ کو سناتا ہوں صرف. حضرت بیٹھے ہیں کرسی پر، اللہ تعالیٰ ان کی سلطانی قائم رکھے، اور جناب صدر پتہ نہیں کوئی ناراض ہوگا یا کیا ہوگا. میں تو فقیر آدمی ہوں، 5 مرتبہ گولیاں کھا چکا ہوں، گردے میرے دونوں ڈیمیج ہو گئے، اب سٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتا، زیادہ بیٹھ نہیں سکتا. لیکن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، قرآن سے یہ جزی ثابت ہوتی ہے.
جب رسول کی نعلین کا یہ مقام ہے تو اس کے حسین کا کیا مقام ہوگا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اب ان چیزوں سے سکون مل رہا ہے، یہ راحت جاں ہیں، تمانیت قلب ہیں۔ غور سے حضور میری بات کو سنیے گا۔ اب ایک پانچویں چیز بھی ہے جس کو کوئی بیان نہیں کرے گا، شاید ڈر جائے گا، لیکن میری زندگی کا 72واں سال شروع ہے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا لے تو میری بڑی سعادت ہوگی کہ 72ویں سال میں چلا جاؤں گا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، امامہ رسول کا، کرتا رسول کا، عصا رسول کا، نعلین رسول کی، یہ چار چیزیں ایک صندوق۔ سیف الماری نہیں ہے، کچھ ادھر رکھ دو کچھ ادھر رکھ دو، کہ جو پرانے زمانے کا صندوق تھا، ایک ہی خانہ تھا۔ جب پانچویں چیز پر نظر پڑی تو یقین کیجئے میں گھنٹوں بیٹھ کے رویا۔ ان چاروں کے ساتھ اللہ کی کتاب تورات بھی پڑھی ہوئی تھی اسی میں۔ شاید سمجھ نہیں آئی، نہیں تو یہاں منظر کچھ اور ہو جائے۔ پانچ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ان پانچوں میں سکون ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پانچ تن نو من لو۔ پانچ تن نو منن دا ایک فائدہ ہے، سکون بھی ملتا ہے، تے چواں تو بغیر پانچ تن بھی پورے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 2 3 4، اس کے بعد آئے گا 5۔ 4 کو مانو، پھر 5 تن کی غلامی کرو اور دیکھو مزہ کتنا آتا ہے۔ اب کون لے کے آئے گا؟ اس پہ اور بھی باتیں کر سکتا ہوں، ابھی تو میں ترجمے میں ہوں۔ ہلکا ہلکا وضاحت کرنے کو ٹچ دے رہا ہوں۔ یہ کون اٹھا کے لائے گا؟ تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں تحملہ الملائکہ۔ حملہ یحملہ سے تحملہ، تحملہ ہو کا مرجع ضمیر تابوت ہے، اسے اٹھائیں گے۔ تحملہ الملک نہیں، فرشتہ جا کے چھک کے نہیں لے آئے گا۔ تحملہ الملائکہ، پسد عزت و تکریم، پسد ناز و انداز، فرشتوں کی جماعت اس صندوق کو سر پہ اٹھا کے چلے گی۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، سر پہ لکڑ کا صندوق ہے، صندوق میں نعلین رسول ہے۔ یار کی سنا حاجی اللہ صاحب اگلی باری محفل بناؤ نا تو بندیاں نو ذرا نیڑے بٹھا لیا۔ لوگ ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پلیز آؤ جی، تھوڑا جگہ ہو جاؤ، آ جاؤ، بسم اللہ، مہربانی دو ہے تو میں بھی کر آ جاؤ گے، تشریف جاؤ۔ اگلی جگہ تے پچھلی انہوں دی جگہ تے آنا بھی انہیں جنہوں سبحان اللہ کہنا ہے گیا آگے، یہ بھی نال شہتے جائے۔ بسم اللہ، یہ پائیا پسینہ ساڑھا نکلے تھے، چھتان چھتاک دوڑا بھی لے کے جانا ہے نا نال۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سارے سے دور ہیں، محفل کو ڈسٹرب نہ کریں، باقی بیٹھ جائے پیچھے آئے تشریف۔ نہیں ہے، بس آپ تشریف رکھیں تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ اب میں اس نازک مرحلے پہ آیا ہوں جہاں سے میں نے اپنا وہ فتویٰ جو میں نے کیا اس کو میں نے ثابت کرنا ہے علماء کی جیوری کے سامنے، علماء کی عدالت۔ میں جو حنا پہ بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، کان کھول کر سنو، میری جماعت اہل سنت کے مخالف ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تحملہ الملائکہ، ملائکہ جمع کے لیے آتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ ہوئی تو فرشتوں کی جماعت گئی، صندوق کو اٹھایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت شموئیل علیہ السلام کو، پوری قوم کو نکالو، پوری قوم یہ منظر دیکھے۔
اور استقبال کرے کس چیز کا؟ نعلین رسول کی آمد ہو رہی ہے۔ نعلین رسول کی آمد ہو رہی ہے۔ اور کس شان سے نعلین رسول کی آمد ہو رہی ہے؟ فرشتوں کا جلوس ہے، ان کے سر پہ صندوق ہے، صندوق میں نعلین رسول ہے، نوریوں کا جلوس آ رہا ہے۔ تو میں اس جزی پر فتویٰ دیتا ہوں کہ مولانا بتاؤ، اگر نعلین کی آمد پر نوریوں کا جلوس نکالنا جائز ہے تو رسول کی آمد پر جلوس نکالنا کیوں ناجائز ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سبحان اللہ۔ ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ غم سبھی راتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ فرشتوں کا جلوس، آمد ہے نعلین رسول علیہ السلام۔ نعلین رسول کی آمد پر اتنا ہی تمام، اللہ دے حکم نال، اور پھر نوریوں کا جلوس، معصوموں کا جلوس۔ ایسی تو گناہگار ہاں۔ آج میں یہ بھی بات کروں گا، جب جلوس میں نکلتے ہیں نا تو دھول پڑتی ہے، ان خاک کے ذروں کا مقام کیا ہے؟ ابھی نقیب محفل جو ہیں افتخار رضوی صاحب، انہوں نے 2 بطولوں کا ذکر کیا، مریم بطول۔ جو مریم بطول کے ہاں بیٹا ہوا، چھوڑ دیا بیت المقدس کو اور باہر نکل گئی کہ باپردہ جگہ مل جائے، ویرانی تھی ہر طرف۔ بس دیا ہوئی تھا، ہر کوئی باس لیند ہے، میرا یہ جملہ پتہ نہیں، بس دیا ہوئی تھا، ہر کوئی باس لیند ہے، ویرانی تھی ہر طرف، ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ ایک درخت جو خزاں رسیدہ تھا، نہ پتا نہ پھل نہ چھاں
اس کی جڑ کھوکھلی ہو گئی تھی، دیمک نے کھا لی تھی، گڑا بن گیا تھا۔ اس گڑے میں اتر کر سیدہ مریم بطول نے دیکھا کہ باپردہ جگہ ہے، اب کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ بیٹھ گئی لیکن گھبراہٹ ہوئی، بچے کی ولادت ہوتی، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں۔ اس وقت عورت موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ آپ کو گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی ہمسائی، نہ کوئی دائی، نہ کوئی مائی، نہ کوئی اپنی، نہ کوئی پرائی، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں۔ تو آواز آتی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ کے عالم نے کہا مریم اپنا ہاتھ اٹھانا، یہ جو بوڑھا شجر ہے، بے سایہ ہے، اجڑا ہوا ہے، پھل پتہ نہیں کب سے نہیں لگا، ٹہنی ہری کوئی بھی نہیں ہے، اس کے تنے پر ہاتھ رکھ وَهُزِّي إِلَيْكِ، اعلان لگے، انہا خیال رکھی کہ اپنے والی لامی تکا نہ دے رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہو، اگر تیرے در سے دھکا مل گیا، اور یہی تو میرے امام نے کہا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اے مریم ہاتھ رکھ تنے پر اور ہلا الیکے اپنی طرف، اس بوڑھے شجر کو۔ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھوں میں ہاتھ جا کے دیتے ہو، سبحان اللہ، ہاتھوں میں ہاتھ جا کے، سبحان یہ اللہ، قمر گیلانی کے ہاتھوں میں آدم ملدہ کی ہے، اللہ اکبر، سگو جیب چو 500 روپیہ دے کے آنا پہلے، سبحان اللہ، ضرور تو دینا۔ بے شک بے شک سنت ہے صحابہ کی، بے شک، بولو سبحان اللہ، کیا ملتا ہے ہاتھوں سے؟ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہرا کر دیتے نا، ہاتھ کیوں لوایا؟ اللہ تعالیٰ نے یار یہ مزہ نہیں، تھوڑا پیچھے ہٹتا ہوں نا تو بالکل بند ہو جاتا۔ اب غور سے سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ لگاؤ، میں بعد میں روایت کروں گا، راوی میں بنوں گا، آج ہاتھ تو لگا، اس ہاتھ کا جو فیض ملے گا نا میں قرآن میں بیان کروں گا، تاکہ قیامت تک کے لیے عقیدہ بن جائے سنیوں کا اور میری تصدیق ہو جائے۔ ہاتھ لگ جان سونے آدھے تے بیڑے پار ہو جائے۔ ہاتھ لگا کے اپنی طرف ہلا اس بوڑھے شجر کو، یا اللہ کیا ہوگا؟ کہا تو ساقط علیک، گریں گی تجھ پر، توجہ ہے، میں نے تو توجہ کہنا ہے نا، تفاعل کے وزن پر ہے، توجہ ہے، حضور غور کیجئے گا، گرے گی تجھ پر رطباً جنیا، تازہ پکی ہوئی کھجوریں، یہ ہاتھ دا فیض ہے، ہاتھ لگا ہے، پتہ نہیں کدوں دا اجڑے پیاسی، سکیا ہویا، جڑ بھی سلامت نہیں، بس ہاتھ ٹچ کر کے انہوں نے کیا اعلانہ تھا؟ وہ کاشتکاری تو نہیں کرتی تھی، زندگی تو بیت المقدس میں اللہ اللہ کرتے گزر گئی۔ ہاتھ لگا
اور وہ شجر جو خزاں رسیدہ تھا بہار آشنا ہو گیا، پتے بھی نکل آئے، ٹہنیاں بھی، بس اتنی دیر جی سب کچھ اپنا پروسیس مکمل ہو گیا، اور کھجوریں پک کر حضرت سیدہ مریم کی گود میں گر گئیں۔ آپ نے کتنی کھانی تھی؟ 2 3 4 5 10، باقی 2 میں لگیاں رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو گیا، آپ کی ولادت ہو گئی، آپ تو چلی گئی بیٹے کو لے کر، اور کھجوریں پکی گرتی رہی۔ بلکہ میں نے تو کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ جڑا بھی جا کے ہمیں چھولی تھلے کردہ نا، وہ دی جنی ضرورت ہوندی کھجورہ آپ پہ ہی آ جانی ہے۔ اب بیت المقدس میں لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اللہ کا گھر تھا قبلہ، تو واپس جاتے نا تو موسم بھی نہیں تھا، بے موسم کی تازہ پکی ہوئی کھجوریں مل جاتی، کوئی تھیلا بھر کے لے جاتا، کوئی چھوٹا بورا بھر کے لے جاتا، ہتھوں فیض ملیا نا، مکنا نہیں۔ اب جو بھی لیتے جاتا نا، ماں پوچھتی، بیٹی پوچھتی، بہن پوچھتی، بیوی پوچھتی، یہ کدھر لے گیا موسم تا ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا ہے بیت المقدس دے وچ ایک سکا یا درخت سی، لوگ کہنن کہ نبی دا میلاد ہویا کہ وہ ہرا ہو گیا، تو اللہ نے نبی کی آمد کی خوشی میں کھجوریں تقسیم کی ہیں، تو نبی کی آمد پر لنگر تقسیم کرنا یہ طریقہ خدا کا ہے۔ حوصلہ ہے تو لاؤ نا فتوہ ہو دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجمع حق اہل سنت و جماعت، مجمع حق اہل سنت و جماعت، مجمع حق اہل سنت و جماعت، عصمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، عوج مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ میں نے ابھی کوئی روایت بیان نہیں کی کہ صبح مولانا کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، مجہول الحال ہے راوی، مستور الحال ہے راوی، کذاب ہے راوی، دجال ہے راوی۔ ہم کیوں پڑھیں جھوٹی روایتیں، ساڑھے کول رب دا قرآن کافی ہے۔ تیرا بولنا سبحان اللہ، تیرا تیرا بولنا رب دا بولنا ہے، تیرا بولنا رب دا بولنا ہے، جے بول دو نا تو ہاشمیاں قرآن سپارے کی کر۔ اب سنیے گا حضور والا
नबी का नौकर, नबी का सहाबी, नबी का गुलाम, नबी का प्यारा, आसमान रुश्दो हिदायत का चमकता हुआ सितारा बैठ गया घोड़े की पुश्त पर, घोड़े को चलाया जिहाद के मैदान की तरफ। कुरान कहता है जब घोड़ा चला ताकत से, उसके सुमों से जो खाक के जर्रे उड़े, रब कहता है वलादियात दबहन फल्मूरियात क़दहन। सहाबी दे पैरां दे जर्रे नहीं, सहाबी की सवारी दे पैरां दे जर्रे। जब वो उड़े ना खाक के जर्रे, रब कहता है मुझे इन जर्रों की कसम। या अल्लाह मिट्टी कदों दी प्यारी हो गई, फरमाया नहीं, इसको लगे हैं घोड़े के सुम। या अल्लाह ये घोड़ा जन्नत से आया का नहीं, तो या अल्लाह ये घोड़ा क्यों प्यारा हो गया है? तो अल्लाह ने कहा इसके ऊपर मोहम्मद का प्यारा जो बैठा हुआ है। और अज़मत रसूल के लिए मैदान में निकला है, खाक के जर्रों की रब ने कसम उठाई, जदों निकलोगे ना जलूस तुहाडे पैरां तू खाक दे जर्रे उड़ के चेहरे दे उत्ते पैणगे। जे घोड़े दे पैरां दे जर्रियां दी रब कसम खांदा है ते नबी दे नौकरां दे पैरां दी धूल रब नूं कितनी प्यारी है। क्लासरूम में बीमार भी हूँ तो फिर भी 8 घंटे तो चल जाता हूँ, तो यहाँ भी 8 घंटे तो चल जाऊंगा। प्रोग्राम जो है उसकी विसात लपेट जाएगी। तो मैं उलमाए ज़ी वक़ार के कदमों पे हाथ रखते हुए इजाज़त चाहूँगा अल्लाह ताला के हुज़ूर इस इस्तदा के साथ। ये मैं भीख मांग रहा हूँ अपने रब से। तो जो जो भिखारी बैठा है ना, आप में भी और स्टेज पर भी, वो भी अगर आमीन कह देगा तो पता नहीं आज के दी मुंह जो निकली हुई आमीन, या अल्लाह कबूल कर, इसको माना ये बनता है इस्तजिब, कबूल फरमा आमीन। तो पता नहीं के दे आख्या सारे दी बिगड़ी बन जानी। दुआ करो कि या अल्लाह आज की इस महफिल का सदका जो हाजी अल्लाह दिक्ता साहब ने बड़ी मेहनत से सजाई, अल्लाह ताला इनकी भी नौकरी कबूल फरमाए, इनके साथियों की भी नौकरी कबूल फरमाए। जो जो मुस्तफ़ाई नात कौंसल भक्खर के ज़ेर एहतमाम आज का ये प्रोग्राम है, तो मुस्तफ़ाई नात कौंसल का एक नौजवान मेरे लिए लायक एहतराम है। तो सबके लिए और सबके लिए जितने भी हम बैठे हुए हैं, अगर आज की महफिल में मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लोग हैं, तो आइए मिलकर सारे मांगते हैं कि या अल्लाह हम सबको मरने से पहले पहले सैयदा ज़हरा के बाबा का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। ये सारा प्रोग्राम जिन्होंने तरतीब दिया, या अल्लाह उन सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। और इस महफिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए आपकी जो सिविल यहाँ पे नफरी है उनके लिए भी, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी लोगों ने आज यहाँ ड्यूटी की है, मैं तो एक फ़कीर सा सैयद हूँ ना, तो और अल के दुआ करते हैं जिसने भी आज नबी के गुलामों की हिफाजत के लिए ड्यूटी की है, अल्लाह ताला उनको तरक्की दर्जात नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बकर की चौधरी फैयाज अहमद साहब अभी मुझे बताया कि वो विशाल फरमा गए हैं। नात कौंसिल के वो मुस्तफ़ाई नात कौंसिल के बानियों में थे। दुआ करें कि अल्लाह ताला
آج کی اس محفل کے پل پل کا ثواب ان کی روح تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پیران عظام بیٹھے ہیں، علماء حق بھی تشریف فرمائے، تو ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت آل سنت کے سچے صاف ستھرے عقیدے پر زندگی کا پل پل گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو میں علماء سے معذرت خواہ ہوں، رب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اگر کوئی اچھی بات ہوئی تو اس میں میرا کمال کوئی نہیں، سرکار کی نوکری کرتا رہا اور مالک کرم فرماتا رہا۔ افتخار رضوی صاحب، آپ نے جو دل کے تار چھیڑے سیدہ زہرا پاک کی عظمت کو بیان کر کے، ہم تو ان کے مقروض ہیں۔ کوئی راضی ہو گئے تھے، وہاں ناراض ہو گئے۔ امت ابھی تک حسنین کی ماں کا قرض نہیں اتار سکی، اور پھر افتخار رضوی صاحب جو ہیں، ہم اس دور کے سادات جو ہیں نا، ہم ان کے مقروض ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے گزر کر سیدہ زہرا کے نام کا پرچم بلند کیے رکھا ہے۔ لوگ بہت فتوے لگاتے ہیں، لیکن اگر دل مطمئن ہے نا، اگر صدیق اکبر کی صداقت کی شمع جلتی ہے اس میں، فاروق اعظم کے عدل کا سایہ ہے سر پر، عثمان غنی کی سخاوت سے روز ٹکڑے کھاتے ہیں، اور مولا علی کے گن گاتے ہیں، تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی نبی کے غلاموں کا غلام ہے وہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم وقت میں